الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى في مقام آخر الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تبرک بالقرآن فإنه كلام الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کتاب انزلناه الیک، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ آپ انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. قرآن مجید فرقان حمید، اندھیروں کی نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، قعر مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اپنے اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. اسے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ یہ انسانوں کو اپنے پروردگار کے ساتھ واصل کر دے. یہ کتاب حقیقتوں کا مجموعہ، یہ سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس. اللہ رب العزت نے کائنات کی صداقتوں کو اس کتاب کے اندر اکٹھا فرما دیا. یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے ضابط حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. آپ نے لوہے کو کھینچنے والا مقناطیس دیکھا ہوگا. جہاں بھی ہو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائیں. جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں. اللہ رب العزت کو قرآن مجید سننا بہت پسند ہے.
حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگ گانا سنانے والی عورت کا گانا اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنتے ہیں۔ فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ وہ قرآن لاتے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی فرشتوں کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ یہ سعادت اللہ نے فقط انسان کو عطا کی ہے۔ جو خوبی بندے کے اندر نہ ہو، جب وہ کسی دوسرے کے اندر ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ جب قرآن مجید پڑھنے والا پڑھتا ہے تو فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ اس پڑھنے والے کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والے کے لبوں کو محبت سے بوسہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک قاری تھے، مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ خوبی دی تھی کہ ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کے شاگرد پیچھے پڑے رہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ کوئی الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور خوشبو رکھتے ہیں؟ وہ بتلاتے کہ میں تو منہ میں کوئی چیز بھی نہیں ڈالتا۔ شاگرد پوچھتے کہ حضرت آخر یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو بالآخر انہوں نے ایک دن راز کھولا۔ فرمانے لگے میں سویا ہوا تھا، خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا عاصم تم میری مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا تب سے میرے منہ سے یہ خوشبو آتی ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے بھیجی تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلا فائدہ کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک اس طرح نور سے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے گھروں کو قرآن مجید کے پڑھنے سے منور کریں تاکہ ہمارے گھر پر رحمت کی بارش برسے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ ایک بابرکت ذات کا کلام ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تمہارے رب کا۔ تو جس کا نام بھی برکت والا، جس کی ذات بھی برکت والی، اس کا یہ کلام بھی برکت والا کلام ہے۔ جو پڑھے گا اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ آج قرآن مجید کو اگنور کرنے کی وجہ سے عام مسلمان کی زندگی سے برکتیں نکل چکی ہیں۔ جتنے گھر کے لوگ ہیں اتنے کماتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ لنگوٹ کس کس کے میدان میں اترتے ہیں کہ پریشانیوں کو ختم کریں گے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ رزق میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، قوت یاداشت میں برکت نہیں، عزت میں برکت نہیں۔ یہ بے برکتی اصل میں قرآن مجید کے زندگیوں میں سے نکل جانے کی وجہ سے ہے۔ آج کل جن گھروں میں باقاعدگی سے اخبار پڑھا جاتا ہے
ان مسلمان گھروں میں بھی قرآن باقاعدگی سے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ خزانہ برکتوں کا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم عاملوں کے پیچھے تعویذوں کے لیے بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اسی لیے ہے، ہم اس سے اپنی زندگیوں کو بابرکت بنا لیں۔ قرآن مجید کی محبت کا سب سے ادنا اجر یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ایک واقعہ سنائیں۔ ایک نوجوان انجینئر تھا، شائننگ سٹوڈنٹ تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک میں جاب کے لیے اپلائی کیا تو اسے اچھی جاب مل گئی۔ چنانچہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں اس نے جاب کر لی۔ جب وہاں وہ جاب کر رہا تھا تو اسی کی کمپنی میں ایک اور انجینئر لڑکی بھی تھی جو کلیگ تھی، وہ بھی جاب کر رہی تھی۔ اب کام کے دوران چونکہ ان کو بہت ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا تو طبیعتیں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئی، آپس میں انوالو ہو گئے۔ یہ چاہتا تھا نوجوان کہ اگر اس حور پری سے میری شادی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ جب اس نے پرپوز کیا تو اس لڑکی کے والدین بہت کٹر عیسائی تھے۔ انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا کہ ہم کسی مسلمان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ یہ نوجوان اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ اپنے ماں باپ سے پوچھو، جن شرائط پہ وہ شادی کر سکتے ہیں میں ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اس کے ماں باپ نے 4 شرطیں لگائیں۔ پہلی شرط یہ کہ آج کے بعد تم وطن اپنے ملک میں واپس کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔ اس نے تسلیم کر لیا۔ دوسری شرط، شادی کے بعد تم اپنے والدین، عزیز رشتہ داروں سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھو گے۔ اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری شرط کہ یہاں جو تمہارے مسلمان دوست ہیں تم ان سے بھی قطع تعلقی کر کے کسی دوسری ریاست میں موو کر جاؤ گے اور مسلمان تمہارا دوست کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ چوتھی شرط کہ تم لڑکی کے والدین کے گھر کے قریب اپنا گھر لے کر رہو گے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ تم سنڈے کے دن چرچ میں بھی جایا کرو گے۔ اس نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنا جنون تھا اس کے دماغ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کا۔ اتنی بھاری قیمت اس نے ادا کر دی کہ کسی طرح یہ لڑکی میری بیوی بن جائے۔ شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے وہ اچانک جس جگہ پر رہتا تھا وہاں سے ڈس اپیئر ہو گیا۔ نہ کسی دوست کو پتا کہاں، نہ کسی کو معلوم۔ لوگ حیران، آسمان نے اٹھا لیا، زمین اس کو نگل گئی، ہوا تو کیا ہوا؟ والدین سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی اطلاع نہیں۔ حتیٰ کہ گھر میں تو یوں سمجھیے کہ جیسے ماتم ہوتا ہے اس کی وفات کا غم منایا گیا۔ دوست احباب بھی پریشان، مگر وہ تو بالکل گم ہی ہو گیا۔ اور وہ ملک اتنا بڑا ملک کہ وہاں پہ ایک ریاست سے دوسری طرف کی ریاست میں جا کر رہو تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کون کہاں ہے۔ چنانچہ 2 سال یہ بندہ اسی طرح گم رہا اور اپنی زندگی بیوی کے ساتھ گزارتا رہا۔ کیا ہوا؟ ایک دن یہ اپنی پہلی جگہ پر واپس آیا اور جس مسجد میں یہ نماز پڑھتا تھا
فجر کی نماز کے وقت بیٹھا وہاں وضو کر رہا ہے. امام صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ تم کہاں سے برآمد ہو گئے. اس نے کہا نماز کے بعد میں بات سناؤں گا. نماز ادا کی. امام صاحب اس کو الگ کمرے میں لے گئے. پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. تب اس نوجوان نے بتایا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی یہ تمام شرائط مان لی اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا. نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ کوئی اور نیکی کا کام کرتا تھا. ہاں ایک عمل میری زندگی میں تھا، وہ یہ کہ گھر کے لاؤنج میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، ان میں سبز جلد میں قرآن مجید تھا. میں جب دفتر جاتا تو بھی نظر ڈالتا کہ یہ میرے اللہ کا کلام، واپس آتا تو بھی نظر ڈالتا، اور میں اپنے دل میں کہتا تو نفس کا غلام ہے، تو نفس کا بندہ ہے، تو نے اس لڑکی کی خاطر اپنا دین، اپنی دنیا سب کچھ ہی قربان کر ڈالی. مگر میں محبت کی نظر سے قرآن کو دیکھتا تھا. میری زندگی کے 2 سال اسی طرح گزر گئے. میں شراب پیتا، سور کھاتا، ان کے ساتھ چرچوں میں جاتا، انہی کے رنگ میں رنگنے لگ گیا. مگر میری زندگی میں صرف ایک عمل تھا. جب میں گھر سے گزرنے لگتا یا آنے لگتا، میری نظر اس سب کتاب پر پڑتی تو میں اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہوتا کہ تم نے دیکھو کیا کچھ